الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الأعجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. الحمد لله جل وعلا، وصلى الله تعالى وسلم على النبي المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه على وحي السماء، وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء، ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله جل جلاله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أربعة من سنن المرسلين الحياء والسواك والطيب والنكاح، أو كما قال عليه الصلاة والتسليمات. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے بھائیو، یہ بات طے شدہ ہے، مسلمہ ہے کہ دنیا کے اندر حضرت انسان کا قیام یہ مختصر ہے. انسان جو دنیا میں آیا ہے تھوڑے عرصے کے لیے آیا ہے. ہم کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ 30 40 کو 50 اور 60 اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 100 سال گزار کے دنیا سے پھر رخصت ہو جاتے ہیں. لوگوں کو آتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، جن کا وجود نہیں تھا وہ وجود پا رہے ہیں، اور جو موجود ہیں وہ معدوم ہو رہے. یہ حقیقت ہے، یہ تسلیم شدہ بات ہے، یہ سچی پکی اور کھری بات ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں. ہمارا مشاہدہ ہے، ہم لوگوں کو آتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، جاتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں. انسان لمیٹڈ ٹائم کے لیے آیا، اس کو سارے مانتے ہیں. کیوں آیا؟ اس میں اختلاف ہو گیا. انسان دنیا میں کیوں آیا، یہ اختلافی بات ہے. انسان دنیا میں آباد کاری کے لیے آیا، سویلائزڈ زندگی گزارنے کے لیے آیا، زمین کو آباد کرنے کے لیے آیا، نسل بڑھانے کے لیے آیا، کاروبار پھیلانے کے لیے آیا، مونوپلی اور اجارہ داری حاصل کرنے کے لیے آیا، یا کوئی اور مقصد بھی ہے. پھر دوسری بات، انسان آیا یا بھیجا گیا؟ انسان آیا یا لایا گیا؟ انسان اپنا خالق خود ہے، انسان اپنا ذات کے اوپر بذات خود مقتدر ہے، قادر ہے، اس کا اپنا اختیار ہے یا نہیں؟ وہ کسی اور کے اختیار میں ہے یا نہیں؟ وہ کسی اور کے سامنے جواب دہ ہے. یہ بہت سے سوالات ہیں جن کا جواب دنیا کے مذاہب کے پاس کوئی نہیں، بڑے بڑے اسکالرز کے پاس کوئی نہیں ہے، لاجکس کے اوپر ڈیبیٹس کرنے والوں کے پاس کوئی نہیں ہے. دیکھو، پہلی بات تو ہم یہ مانتے ہیں انسان یہاں کی چیز نہیں ہے، انسان کہیں اور سے آیا. یہ وہ بھی مانتے ہیں کہ انسان کہیں اور سے آیا. کہاں سے آیا یہ پتہ نہیں. اب یہ دیکھو کہ جہاں انسانی علوم کے گھوڑے تھک کے گر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، ہار مان جاتے ہیں، وہاں سے آگے وحی کا علم شروع ہوتا. انسانی عقل اور فطرت سلیمہ
کسی خالق اور مالک کو چاہتی ہے۔ جب ہم دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں، کائنات کے نظام کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، ارضی نظاموں کو دیکھتے ہیں، فلکی نظاموں کو دیکھتے ہیں، تو ہماری عقل بھی اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ یہ نظام بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتا، یہ نظام بغیر کسی بنانے والے کے نہیں چل سکتا۔ کوئی تو طاقت ہے جو کار فرما ہے، کوئی تو قوت ہے جو یہاں اپنی طاقت کے ساتھ چلا رہی ہے سارے نظام کو، کوئی تو منتظم ہے جس نے یہ سارا انتظام بنایا ہے، کوئی تو ہے۔ تو انسانی عقل کا تقاضا ہے، عقل سلیم کا تقاضا ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں اللہ رب العزت نے کرم فرما کے حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے واسطے سے وہ روشنی عطا فرمائی، وہ نور عطا فرمایا، وہ علم عطا فرمایا جو ہمیں ہمارے خالق سے ملاتا ہے، جو ہمیں ہمارا مقصد بھی بتاتا ہے، جو ہمیں دنیا میں آنے کا ہمارا موٹو بھی بتاتا ہے، لیمیٹیشنز بتاتا ہے، حدود بتاتا ہے۔ ہاں، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے تم نے دنیا میں آنے کا مقصد پورا کرنا ہے۔ باقی رہی یہ بات مقصد کے حصول کے اندر جو ٹولز ہیں، جو آلات ہیں، وہ ضروریات ہیں، وہ دنیا ہے۔ اگر یہ دنیا آلے کی حد تک رہے، ٹولز کی حد تک رہے، ٹھیک ہے، قابل قبول ہے۔ میں یہاں جب بھی اس قسم کا مضمون آتا ہے تو یہ بات واضح کیا کرتا ہوں، پوری وضاحت کے ساتھ بتایا کرتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں جو تعبیر دنیا کی جاتی ہے کہ دنیا کس کو کہتے ہیں، وہ تعبیر درست نہیں ہے۔ روپے پیسے کو دنیا نہیں کہتے، مال و دولت کو دنیا نہیں کہتے، آپ کی پراپرٹی اور بینک بیلنس کو دنیا نہیں کہتے، یہ غلط تعبیر ہے۔ دنیا ہر وہ چیز ہے جو آپ کو اللہ سے دور کرے، جو آپ کو اللہ سے غافل کرے، جو آپ کو آخرت سے بے خبر کرے، وہ دنیا ہے۔ وہ غربت ہو، وہ علم ہو، وہ تمہاری بزرگی ہو، یا تمہارا پیسہ ہو، یا تمہارا نام نمود شہرت ہو، تمہارا خاندان، یہ دنیا ہے جو اللہ سے دور کرے۔ اور جو تمہیں اللہ سے ملائے، جو تمہیں اللہ سے ملائے، جو تمہیں اللہ کے پاس لے کے آئے، پیسہ ہے تو حج کرے گا نا، دولت ہے تو عمرے کرے گا نا، اللہ نے 4 پیسے دیے تو صدقہ خیرات کرے گا نا، غرباء فقراء کی امداد کرے گا نا، مسجدیں بنائے گا، مدرسے بنائے گا، اللہ کے دین پہ لگائے گا، جہاد پہ خرچ کرے گا۔ اس کے لیے پیسہ چاہیے، اسباب چاہیے۔ تو یہ پیسہ بھی دین ہے، یہ مال و دولت بھی دین ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ تو یہ جتنے اسباب ہیں، یہ جتنے وسائل ہیں، اگر یہ حصول اللہ کے ٹولز بنیں تو یہی دین ہے۔ باقی اصل اصول مقصد انسانی زندگی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کا مقصد کیا ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا معاشرہ شدت کے ساتھ متاثر ہو چکا ہے۔ لیکن میں اپنی اصلاحی مضمون سے ہٹا نہیں کرتا ہوں، میرا کام تو اخلاقیات بیان کرنا ہے، کیونکہ ہم اخلاقی پستی کے اندر گر چکے۔ ہمارے معاشرے میں اخلاق نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے۔ رواداری ہے ضرورت کے مطابق، مقصد کے مطابق، مطلب کے مطابق، لیکن اسلامی اقدار نہیں ہے، میرے نبی کی زندگی نہیں ہے، میرے نبی کی دی ہوئی سنتیں نہیں ہیں، میرے نبی کا طریقہ جو ہے سب دکانداری ہے، جو ہے سب دکانداری ہے۔ میرے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، اسی ادب المفرد میں حدیث ہے کہ یا رسول اللہ، فلاں آدمی مجھے گالیاں دیتا ہے، فلاں آدمی مجھے گالیاں دیتا ہے، کیا کروں، جواب دوں؟ آپ نے فرمایا المستبان شیطانان، گالی دینے والے دونوں پکے شیطان ہوتے ہیں۔
ذرا بات کو سننا، حدیث کو سمجھنا، پھر اپنے موجودہ دور کی سیاست کو سمجھنا، نظام کو سمجھنا، اپنے حکمرانوں کو بھی دیکھو، ان کی ڈیبیٹس کو بھی دیکھو۔ روزانہ جو ٹی وی کے سامنے سر پکڑ کر بیٹھے ہوتے ہو، ٹاک شوز دیکھتے ہو، انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ ان کی گفتگو دیکھتے ہو، ذرا سنو میرے نبی نے کیا فرمایا۔ المستبان شیطانان، یہ ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے دونوں پکے شیطان ہوتے ہیں۔ یتہاتران و یتکاذبان، ایک تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، دور کی کوڑیاں لاتے ہیں، لمبی لمبی چھوڑتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا ایک دوسرے پہ جھوٹ بولتے ہیں، ایک کہتا ہے میں ولی تو چور، دوسرا کہتا ہے نہیں میں ولی تو چور، ایک کہتا ہے میں محافظ تو ڈاکو، دوسرا کہتا ہے نہیں میں محافظ تو ڈاکو۔ اور ہم سب اتنے سادے بن چکے کہ ایک کہہ رہے نا یہ سچ ہے، ایک کہہ رہے نا یہ سچ ہے۔ آپس میں بھائی بھائی کی لڑائی ہے، لیڈر کے نام پہ، سیاست کے نام پہ، پارٹی کی۔ کہاں گئی اسلامی حیا؟ میرے بھائیوں، جو لوگ معاشرے میں گالی گلوچ کو رواج دیں، جو معاشرے میں بکواس کو رواج دیں، میری بات سنو، جن لوگوں کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، جن کے نام پہ ہم کٹنے مرنے کو تیار ہیں، معاف کرنا میرا سیاست سے کوئی لین دین نہیں ہے، لیکن میں معاشرے کی گندگی کو ہائی لائٹ کرنا میرا کام ہے، غلاظت کو بتانا میرا کام ہے۔ میں نے ایک زمانے میں کتاب لکھی، یونیورسٹی میں ہوتے تھے تو وہاں ایک نوجوان، وہ دنیا سے چلے گئے، میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں، ان کو کہا گیا کہ حضرت شاہ صاحب، سید صاحب، نام تو سنا ہوگا نا، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بر صغیر پاک و ہند میں جہاد فی سبیل اللہ کو دوبارہ زندہ کرنے والے، انگریز اور سکھ کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والے، دہلی اور رائے بریلی سے اٹھ کے یہ آپ کے پہاڑوں سے گزرتے ہوئے اب میرے بالا کوٹ میں دفن ہونے والے شاہ شہید اور سید شہید کا، ان دونوں کے بارے میں لکھو، اسائنمنٹ لکھو۔ اب اس ظالم کا تعلق کسی اور سے تھا، جن کا تعلق انگریزوں سے رہا ہے، اس نے شاہ صاحب اور شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید، ان بزرگوں کی تحریک جہاد کو، ان کو ایک سازش قرار دیا، ثابت کیا۔ اس نے غلط سلط تاریخی حوالے لکھ کے، ایویڈنسز جمع کر کے، اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تو یہ انگریز کے ایجنٹ تھے، انہوں نے انگریز کے مقصد کو پورا کیا اور مسلمانوں کے خلاف فتوے لگائے اور مسلمانوں کو اسلام سے نکالا اور سختیاں کی اور فلاں 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 فلاں۔ اب جن غریبوں نے ساری زندگی جہاد کو دیکھا نہیں، جہاد کو سنا نہیں، جہاد کو پڑھا نہیں، جہاد کے مطالب کچھ اور سنتے چلے آ رہے، جوان ہو گئے، بڈھے ہو گئے، جب ان کے سامنے عملی جہاد آیا تو وہ غریب تو پھر پریشان ہوں گے نا۔ جیسے میں کہا کرتا ہوں بچوں کو نماز، وضو، طہارت تو بتاتے ہو، جنازے کے احکام بھی بتایا کرو۔ جب میت کو دیکھتے ہیں گھر میں کوئی مرتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ مردے کا غسل کیا ہے۔ اسی طرح جیسے اور فضائل ضروری ہے، جہاد بھی ضروری ہے، بتایا کرو، نہیں تو کل یہ بچے جب سمجھدار ہو کے قرآن پڑھیں گے اور اس میں جہاد دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا قرآن ہے جو امن کا درس دیتا ہے۔ تو مجھے یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، ہمارے اس زمانے کے ایچ او ڈی تھے ڈاکٹر ایاز خان، مجھے بلایا، کانپتے ہاتھوں سے اس کی وہ تحریر میرے ہاتھ میں دی اور مجھے کہا گیا کہ آپ اس کا جواب لکھیں۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، اللہ کے فضل و کرم سے، اساتذہ کی دعاؤں اور محنت سے میں نے کوئی مہینے، 1.5-2 مہینے کے اندر اس کا جواب لکھ کے جمع کرا دی۔ پھر مجھے دیا گیا کہ اس کو آپ پبلش کریں، میں نے پبلش کیا۔ جب اس کو پبلش کیا، وہ پبلکلی لوگوں میں چلا گیا تو یار لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے میرے خلاف مقدمہ بنایا۔ لمبی بات ہے، مختصر، جب ہم کورٹ میں تھے، عدالت میں تھے، تو سرکاری وکیل نے میرے خلاف جرح کی کہ اس نے یہ لکھا ہے، اس نے یہ لکھا ہے، اس نے یہ لکھا ہے۔ جج نے پوچھا کہاں سے لکھا ہے، کہاں سے لکھا ہے، یہ ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں، کہاں سے لکھا ہے؟ اس نے کہا جی خان صاحب کی کتابوں سے لکھا ہے۔ کہا جہاں سے لکھا ہے وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ کہا جی لکھا ہوا ہے۔ کہا خان صاحب کو پکڑو جنہوں نے لکھا ہے، اس نے تو بتایا ہے کہ اس نے یہ لکھا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ اگر اس نے کوئی بات ایسی لکھی ہے جو خان صاحب نے نہیں لکھی ہوئی، پھر یہ مجرم ہے۔
اور اگر اس نے گندگی بتائی ہے کہ یہ گندگی ہے اس سے بچو تو پھر وہ قصوروار ہے جس نے گندگی کی ہے۔ جو بتاتا ہے کہ یہ گند ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے، وہ تمہارا محسن ہے، مجرم نہیں ہے۔ تو عالم دین کا کام یہ ہوتا ہے آپ کو گند بتانا، یہ گندگی ہے، یہ غلاظت ہے، یہ اسلامی تشخص نہیں، یہ اسلام کا چہرہ نہیں ہے، یہ کوئی اور گند ہے جس کے اوپر ریاست مدینہ کا نام لگایا جا رہا۔ سنو میرے بھائیو، سنو، میرے نبی نے فرمایا کہ ہمارے پاس جو پہلے نبیوں کا کلام آیا ہے نا، پہلے نبیوں کا کلام، پہلے نبیوں کی باتیں، کسی نبی کی شریعت محفوظ نہیں ہے، کتابیں محفوظ نہیں، لیکن کچھ باتیں ہیں جو ہمارے نبی تک پہنچی تو میرے نبی نے فرمایا مما ادرک الناس من کلام النبوہ، نبیوں کی باتوں میں سے ایک یہ اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، جب تو بے حیا ہو جائے تو پھر جو مرضی ہے کر۔ شلوار جو اتار دی، اب شلوار اتر گئی ہے تو ساری دنیا کو تو بھی ننگا ہے، تو بھی ننگا ہے، تو بھی ننگا ہے، خود شلوار اتار کے سر پہ باندھی ہوئی ہے۔ یہ حال ہے ہمارے معاشرے کا۔ میرے بھائیو، حیا ختم ہو چکی ہے۔ میرے اللہ نے حکم دیا تھا، میں حیران ہوں، ہم بات کریں قرآن کی، ہم بات کریں حدیث کی، ہم بات کریں سنت کی، ہم بات کریں نبی کی، کبھی بدر کو یاد کریں، کبھی احد کو یاد کریں، کبھی حدیبیہ کو یاد کریں، کبھی خندق کو یاد کریں، کبھی تبوک کی باتیں کریں، تو کیا قرآن کھول کے نہیں پڑھتے ہو جہاں اللہ نے تمہیں خطاب کر کے کہا، نبی کو حکم دے کے کہا، قل للمؤمنین، میرے نبی کہو میرے بندوں سے، کہو میرے بندوں سے، یغضوا من ابصارہم، تمہارا کوئی حق نہیں کہ تم نگاہیں اٹھا کے چلو۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہو ان مومن عورتوں سے، مسلمان عورتوں سے نظریں جھکا کے چلیں۔ میری ماں، کائنات کی ماں، مومنین کی ماں اما عائشہ فرماتی ہیں، ادب المفرد میں حدیث ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں ہمارے زمانے میں عورت کا کوئی حق نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ راستے کے درمیان میں چلے۔ عورت، ایسی عورت جو مومنین کی ماں ہے، ایسی عورت جو میرے نبی کا حرم ہے، ایسی عورت وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے میرا نبی دنیا سے چلا جائے، پردہ فرما جائے، اس کی بیویوں سے تمہارا نکاح جائز نہیں، اس کو اللہ نے حرام کیا، وہ تمہاری ماں ہے، ماں۔ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے جب ہم مسجد سے نکلتی تھیں اندھیرے میں تو دیواروں کے ساتھ سمٹ کے چپک کے چلا کرتی تھی، جو امہات المومنین، ان کی یہ شان ہے۔ ذرا اور ایک اور سنو، میرا نبی، میری ماں گھر میں تلاوت کر رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، اما عائشہ گھر میں تلاوت کر رہی ہیں اور میرا نبی گھر کے چاروں طرف گھوم رہا، کان لگا کے سن رہا کہ میری بیوی کی آواز کہیں باہر تو نہیں آ رہی، میری بیوی کی آواز باہر مجمع میں کسی غیر محرم مرد کے کانوں میں تو نہیں جا رہی۔ اور میرے نبی کو جہاں گھر کی دیوار میں سوراخ نظر آتا ہے، آپ ڈھیلا اٹھاتے ہیں، اس میں دبا کے، پھر پاؤں سے دبا کے اس سوراخ کو بند کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کی ماں کے ساتھ یہ، ان کو اللہ کہہ رہے قرن فی بیوتکن، گھر میں رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ قرآن سچا ہے یا میرے زمانے کے اسکالر سچے ہیں؟ قرآن سچا ہے یا آج کا پڑھا لکھا ڈاکٹر سچا ہے؟ قرآن سچا ہے یا آج کا تاریخ دان سچا ہے؟ قرآن سچا ہے یا آج کے زمانے کے نام نہاد پڑھے لکھے جن کے ناموں کے ساتھ لمبی چوڑی ڈگریوں کی لسٹ ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ جو عورت باہر نکلتی ہے، میرے نبی نے فرمایا استشرفها الشیطان، اس کو شیطان پیچھے سے یوں دیکھتا ہے غور سے، جیسے آپ دھوپ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، پخوانے وقتوں نے کہ منگ چی سکول تتلو، غریبی وقو عجیزی وقو پا وقت کے نور کے منگ سکول تتلو، ادھی کاپیانو نے یو پخرا وقل اور دل تا ٹوپے دے لاندے دیزی کے منگ منڈل داسی چې په سترګو باندې سوري وشي، په نور کې سترګې یې نه سوځي، ښکارېده نه که نه، او سخت وخت ہو۔ ہم بچپن میں جب اسکول جایا کرتے تھے تو دوپہر کے ٹائم جب واپس آ رہے ہوں اسکول سے تو سخت گرمی کے موسم میں ہم کاپیوں سے ایک ورک نکال لیتے اور ٹوپی، اس زمانے میں گول ٹوپی ہوتی تھی، فوجی ٹوپی کے نیچے ہم وہ ورک رکھتے تھے تاکہ آنکھوں کے اوپر سایہ ہو جائے اور دیکھنے میں آسانی ہو۔
تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب عورت باہر نکلتی ہے تو شیطان یوں اس کو، یا بڑے بوڑھے جب کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا تو نظر کو جمع کرنے کے لیے یوں غور سے دیکھتے ہیں آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے، تو میرے نبی نے فرمایا شیطان یوں غور سے دیکھتا ہے کہ کیسے میں اس کے ذریعے کسی کو فتنے میں مبتلا کروں، کسی کا دین خراب کروں، کسی کا ایمان خراب کروں۔ سن لو میرے اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ یہ جو عورت بن ٹھن کے باہر نکلتی ہے، یہ جو رواج ہے، یہ جو فیشن ہے، یہ تہذیب نہیں ہے، یہ سولائزیشن نہیں ہے، یہ تعلیم نہیں ہے، یہ الٹرا ماڈرنٹی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ دقیانوسیت ہے، یہ جہالت ہے، یہ قدیم زمانے کی بے شرمی ہے، یہ ڈارک ایجز کا فیشن ہے، یہ جہالت کے زمانے کا فیشن ہے۔ یہ اس دور کی باتیں ہیں کہ جب انسانیت نہیں ہوتی تھی، جب تہذیب نہیں تھا، جب تمدن نہیں تھی، جب تعلیم نہیں، جب مذہب نہیں، جب کوئی اخلاقیاتی اقدار دنیا میں کائنات کے اندر نہیں تھے، انسان میں انسانیت سسک رہی تھی، بلک رہی تھی، جب عورت کو بھیڑ بکری کی طرح بیچا اور خریدا جاتا تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں کسی لین پول کی بات نہیں کر رہا، نیپولین کی بات نہیں کر رہا، ارسطو کی بات نہیں کر رہا، کسی لکھاری کی بات نہیں، شیکسپیئر کی بات نہیں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ میرے رب کا فرمان ہے، جس کے بارے اللہ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم حفاظت کریں گے۔ نبی اتارتے ہوئے بھی حفاظت کریں گے، تیرے سینے میں بھی حفاظت کریں گے، تیرے دل دماغ کی بھی حفاظت کریں گے۔ یہاں شیطان کا کوئی عمل دخل جو ہم تجھ پہ کتاب اتار رہے ہیں اس میں نہیں ہے۔ اور نقل متواترم بلا شبہ، کل کائنات اس کو نقل متواتر کے ساتھ نقل کرتی رہے گی۔ قرآن میں کوئی شبہ نہیں، تفسیری نکتہ نہیں بیان کر رہا ہوں، سیدھی سیدھی قرآن کی عبارت ہے، صاف ستھری آیت ہے۔ میرا رب حکم دے رہا ہے، مردو تم بھی حیا کرو، عورتو تم بھی حیا کرو، مسلمان سارے کے سارے حیا کریں۔ اور خاتون کو قیمتی اور نایاب چیز بنایا، قیمتی اور نایاب چیز بنایا۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ٹرین کے سفر میں ایک انگریز کے ساتھ برابر آئے۔ اس انگریز نے کہا بھائی تم لوگوں نے عورت کو کیوں اتنا لپیٹا ہوا ہے؟ نیچرل بیوٹی ہے، اللہ نے کائنات کا حسن عورت سے بنایا، نکلنے دو، کیوں پردوں میں لپیٹتے ہو؟ تو شاہ صاحب تھوڑی دیر خاموش ہوئے۔ کھانے کا وقت آیا، جیب سے نیمبو نکالا، کاٹا، جب کاٹا تو اس کے منہ میں پانی آیا۔ شاہ صاحب نے کہا ہاں بھائی نیمبو تو میرا ہے، تیرے منہ میں کیوں پانی آیا؟ کہ چیز ہی ایسی ہے، اس کو دیکھتے ہیں تو منہ میں پانی آتا ہے، کہ عورت بھی چیز ہی ایسی ہے، جب اس پہ غیر محرم کی نظر پڑتی ہے تو پھر فتنہ بپا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے رب نے کہا قرن فی بیوتکن، اور پھر اللہ نے حکم دیا۔ دیکھو کوئی اختلافی بات نہیں ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، کوئی تفرقے کی بات نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ جو اس کو مانے گا وہ اسلام کے اندر ہے، جو اس کو نہیں مانے گا اس کا نہ میرے رب سے کوئی تعلق، نہ میرے نبی سے کوئی تعلق، نہ دین اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، دو ٹوک بات بتا رہا ہوں، تمہیں جو بتا رہا ہوں قرآن سے بتا رہا ہوں۔ اور مجھے پتہ ہے میرے سننے والے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اردو کی تفسیریں ہر جگہ موجود ہیں، 2.25 لاکھ سے زائد تفاسیر دنیا میں قرآن کی موجود ہیں، اور قریباً 2000 کے قریب تفاسیر بر صغیر پاک و ہند میں، اردو میں، فارسی میں، سنسکرت میں، اور ساتھ ساتھ پشتو میں تفاسیر۔ اب تو کہتے ہیں ہندکوں میں بھی بعض علماء نے کچھ نہ کچھ لکھا ہے، پنجابی میں تفاسیر لکھی ہوئی ہیں، بروہی اور بلوچی ان زبانوں میں تفسیریں لکھی ہوئی ہیں، اٹھا کے دیکھ لو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ قرآن کہہ رہا ہے سنو اے میرے نبی، اعلان کرو، اپنی بیویوں سے کہو جو امہات المؤمنین ہیں، اپنی بیٹیوں سے کہو جو تیرے جگر گوشے ہیں، اور مسلمان عورتوں سے کہو کیا کریں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی بڑی چادریں لپیٹا کریں، دوپٹے چھوٹے ہو گئے، کپڑے چھوٹے ہو گئے۔ دیوس ہے وہ مرد جس کے سامنے اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کی بہن، اس کی ماں بے غیرتی کرتی ہے، بے شرمی کرتی ہے، بے پردگی کرتی ہے، اسے کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے، اور اس کو پتہ کہ
دا مکه د پنجابیان دی او د پلانکی دی پر نه ټول پکې برابر دي. پښتانه هم دقسې دي. ورشه دغې ته وګورئ مارکیټونه زیات خو پکې پښتانه نه مخته حاجي صاحب روانې په سر باندې کراکولي دومره غټ ګیري او ګیري دي سور کړي ورپسې ښځه هم روان کړي په یو لپټه داسې له پاسې اچول هر څه کولاوي. ہم اس دنیا میں رہتے ہیں, اس معاشرے میں رہتے ہیں, دیکھ رہے ہیں سب کچھ. اب کسی قوم قبیلے کی بات نہیں ہے. معاشرے میں بے شرمی بے حیائی عام ہو چکی ہے. جب بے شرمی بے حیائی عام ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سب سے پہلے اللہ اتفاق اٹھاتا ہے, پھر اللہ امن اٹھاتا ہے, پھر اللہ معیشت کو تنگ کر دیتا ہے. جو خدا سے بغاوت کریں, اللہ کے باغی ہو جائیں, اللہ ان کی لاکھوں کروڑوں ہوتے ہوئے اللہ معیشت کو تنگ کرتا ہے. اللہ برکتیں اٹھا لیتے. میری بات سنو, مجھے یاد ہے اور کچھ بڑوں سے سنا ہے 65-66 کے بعد 71-72 70s لیٹ 70s ارلی 70s یہ پوری جو 70-80 کے درمیان کی دہائی ہے, اس زمانے میں دکانوں میں چینی عام نہیں ملا کرتی تھی, ہوتی نہیں تھی, ڈپو پہ ملتی تھی, لائن پہ ملتی تھی, لمیٹڈ ملتی تھی, تھوڑی ملتی تھی. راشن کی دکانوں پہ ہر وقت راشن نہیں ہوتا تھا, ٹوکروں میں گوداموں میں سامان نہیں ہوتا تھا. اب دیکھو بڑے بڑے مارٹ اور شاپنگ مال کھلے ہوئے ہیں, پڑا ہوا ہے سامان, مارکیٹ گودام بھرے ہوئے, نہیں ختم ہو رہا, لیکن کسی کی ضرورت پوری نہیں ہے. غریب سے غریب آدمی کے پاس بینک اکاؤنٹ ہے, اس میں بیلنس اطمینان نہیں ہے, ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ بے حیاؤں کو اللہ کبھی ضرورت پوری نہیں کرتا ہے, بے حیاؤں کو اللہ کبھی سکون نہیں. اور میں ایک کی بات معاشرے کی بات کر رہا ہوں, معاشرے کی. سنو, اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا اور علل اعلان بتایا تھا, اور یہ اصول ہے شریعت کے تناظر میں کہ جب تک خدا کی نافرمانی پردوں میں ہو اللہ عمومی طور پہ نہیں پکڑتا, اور جب بغاوت ہو خدا کے قانون سے علل اعلان کھلا مکھلا پھر اللہ پکڑتے ہیں. اس میں سارے مجرم ہیں, کسی ایک کی بات نہیں ہے. میں عمران خان کو کہوں, نواز شریف کو کہوں, زرداری کو کہوں, نہیں, وہ اپنی ذات کے اپنے اقتدار و اختیار کے مکلف ہیں. میں اور آپ اپنی ذات کے مکلف ہیں. ہمیں اللہ ہمارے بارے میں پوچھے گا, ان کے بارے میں اللہ نہیں پوچھ رہا. ہاں, ہماری سپورٹ سے اگر ان کو اختیار ملا, اقتدار ملا اور انہوں نے ظلم کیا تو پھر ہم اس میں بھی شامل ہیں, لیکن جو ہمارا پورا پکا اختیار ہے, جو 100% اللہ نے مجھے آپ کو دیا بلا شرکت غیر ہے, اس کے اندر ہم 100% ذمہ دار ہیں اور ہمیں جواب دینا پڑے گا. قرآن کی سنو, قرآن نے تمہیں عزت بھی دی اور قرآن نے 2 ٹوک بھی کہا کہ جو عزت دار عورتیں, پردہ دار عورتیں, جو ان کو چھیڑے گا, جو ان کے عزت و ناموس پہ ہاتھ ڈالے گا تو کیا اخذوا قتلوا تقتیلا, ان کو پکڑا جائے گا, ان کو ٹوٹے ٹوٹے کر کے کاٹا جائے گا. جو پردہ دار خواتین پہ انگلی اٹھائے, جو عزت دار عورتوں میں, جو پردہ بھی کریں, جو اپنے گھر میں بھی رہیں, جو حیاداری بھی کریں, جو اللہ کے احکام بھی پوری کریں, بندوں کے حقوق بھی پورے کریں, نبی کی سنت پر بھی چلیں, جو اللہ کی بندیاں بنیں, عائشہ کی بیٹیاں بنیں, خدیجہ و حفصہ کی بیٹیاں بنیں, جو ان پہ انگلی اٹھائے گا قرآن کہتے اخذوا قتلوا تقتیلا, ان کو پکڑا جائے. ملعونین, پکے لانتی ہیں وہ. انداز دیکھا قرآن کا؟ اس بارے میں قرآن سے بڑھ کے غیرتی کوئی کتاب نہیں, کوئی قانون نہیں. اللہ سے بڑھ کے غیرت والا, اللہ غیرت کا بادشاہ ہے, اللہ غیرت کا خالق و مالک ہے. وہ اللہ کہہ رہا ہے جو میری ان بندیوں کو چھیڑے گا, ملعونین, لانتی ہیں, ملعونین, لانتی ہیں, اینما ثقفوا, جہاں ملیں گے, اخذوا, پکڑے جائیں گے, قتلوا تقتیلا, کاٹ کاٹ کے مارے جائیں گے. تم آؤ تو صحیح اسلام کے دامن میں, آؤ تو صحیح قرآن کی تعلیمات میں, آؤ تو صحیح اللہ کی باؤنڈریز سے اندر آؤ اور اس کی حدود کو پامال نہ کرو, پھر دیکھو اللہ تمہاری حرمت کا پاس کیسے رکھتا ہے. تو میرے بھائیو, یہ انسان ہیں, ہم معاشرے میں رہتے ہیں, ماحول ہمارے دائیں بائیں یہی ہے. جب حالات دیکھیں اور اس میں کمی کوتاہی دیکھیں, اس کے باوجود آپ کو قصے کہانیاں سنا کے وقت گزار دیں, تو پھر ہم آپ کے مجرم ہیں.
ہماری ذمہ داری آپ کو سچ بتانا، حق بتانا، دو ٹوک بتانا، کتاب و سنت کی بنیاد پہ بتانا، مسئلہ سمجھا دینا، آگے عمل کی توفیق اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیں۔